کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے وقت مسواک ٹوتھ برش وغیرہ نہیں یوز کرنا چاہیے. دیکھیے، مسلمان کو اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تجویزات رکھی ہیں صفائی کی. ٹھیک ہے، اور رمضان کوئی ایسا مہینہ، بلکہ رمضان میں صفائی کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو مسواک استعمال کرنا لوگ شاید یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ مسواک استعمال کریں گے تو منہ میں پھر تھوک آ جاتی ہے. تو یہ جو آپ کی تھوک ہے نا، یہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے. مسواک جو ہے وہ آپ کے تھوک کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اسٹیمولیٹ کا الفاظ مجھے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں آ رہا. تو یہ یعنی تھوک بن جاتی ہے منہ میں. جب یہ تھوک آپ کے منہ کے اندر سے بنی ہے، یا آپ نے کوئی باہر سے پانی نہیں لیا ہے، باہر سے کھانا نہیں کھایا ہے جس کی وجہ سے تھوک بنی ہے. منہ کے اندر ہی جو آپ کا سلائیوا تھا وہ سلائیوا بن گیا. اور وہ سلائیوا آپ مسواک یا غیر مسواک کے وقت جو ہے وہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یعنی اتنی سی تھوک سے جو ہے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. تو اس لیے جو ہے یہ جائز ہے مسواک استعمال کرنا. ٹوتھ برش اس لیے کہتے ہیں کہ ٹوتھ برش کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھیں، ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ یعنی ایک فلورائڈ ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یعنی کوئی بھی جو ہے وہ یہ ٹوتھ پیسٹ پیٹ بھرنے کے لیے کھائے گا. تو یہ کوئی کھانا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اگر خیال رکھتے ہوئے اگر منہ کی صفائی کر لی جائے اور سارا کا سارا جو ہے وہ یعنی کہ تھوک دیا جائے، کلی کر دی جائے سب کی سب، اور منہ صاف رکھا جائے، پیٹ میں نہ جائے، تو پھر یہ کہ یہ ایک صفائی کا حصہ ہے. اور رمضان میں تو آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے صفائی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھو تو ایسا لگنا چاہیے جیسے کہ مطلب تم نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. انسان کو فریش لگنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ مطلب یہ منہ ہاتھ دھونا، صفائی رکھنا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں جائز ہیں. اور مسلمان کو فریش دکھنا چاہیے. صبح جب روزہ شروع کیا ہے افطار کے وقت تک اسے فریش دکھنا چاہیے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. یہ سوال آیا ہے اور یہ بہت ہی ضروری سوال بھی ہے. دیکھیں، اللہ نے قرآن میں جو میاں بیوی کے جو رشتہ ہے تو اس کے بارے میں رمضان کے متعلق بڑا کلیئرلی آیت میں بتایا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری روزے کی حالت میں تمہیں حرام ہے، لیکن جب آپ افطاری کر لیتے ہیں تو یعنی یہ سمجھیں کہ افطاری کے بعد سے لے کر صبح فجر، مغرب سے لے کے فجر تک جو ہے آپ جو ہے ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال ہیں. اور اس لیے جو ممانعت کے اوقات ہیں وہ قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ بالکل صاف صاف بتا دیے گئے ہیں. اور جو چیز جس وقت جائز قرار دے دی گئی ہوئی ہے رمضان کے پورے مہینے کے دوران بھی، تو اس کو پھر ہم لوگ ناجائز قرار نہیں دے سکتے، وہ جائز ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال ہے کہ ایک سسٹر نے پوچھا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے وقت شادی نہیں کرنی چاہیے. تو شادی اور رمضان اس کرنا یا اس کی ممانعت، اس کا جو ہے کسی قرآن کی آیت میں اور کسی حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. ناجائز کیونکہ نہیں قرار دیا گیا ہے اس لیے کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں یعنی یہ کہ سارا دن جو ہے وہ اس بات کی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ مجھے روزہ بہت لگ رہا ہے، مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے. تو پچھلے ایک جواب میں نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو فریش لگنا چاہیے اور یہ لگنا ہی نہیں چاہیے کہ اس کو روزہ لگ رہا ہے. تو جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ آپ کو بالکل دیکھنے والے کو نہیں لگنا چاہیے کہ آپ روزے دار ہیں. بے شک رمضان میں سب نے روزہ رکھا تھا تو، لیکن یہ کہ آپ اس طرح بیہیو کریں کہ کسی کو یہ نہیں لگے کہ آپ جو ہیں آپ کو روزہ لگ رہا ہو. تو جب یعنی یہ حالت آپ نے اپنی پیش کرنی ہے کہ آپ کو سامنے والے کو نہ لگے، تو پھر اگر آپ پھر شکوے شکایتیں کرنے لگیں گے تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہو جائے گی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. سوال آیا ہے کہ اگر روزے کے وقت خون نکلے جسم کے کسی حصے سے اگر خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
تو دیکھیے میں پہلے بھی ایک جواب میں بتا چکا ہوں کہ قرآن اور احادیث میں جو روزہ ٹوٹنے کی شرطیں ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. اس کی پوری ایک فہرست ہے. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے گا تو میں پوری فہرست بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، یا اگر سوال کرنے والا جو ہے وہ سوال کر لیتا ہے تو اس کا میں کچھ پورا جواب دے سکتا ہوں. جواب یہ ہے کہ بالکل روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے.